بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کی طبیعت نہایت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجے کے ثابت تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا اور آپ کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر خود نہ کھاتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرتے تو پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کو رسول بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض یہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ کثرت سے خداوند قدوس کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکیں۔ ناظرین محترم، حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا بجائے اس کے کہ تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے صحت و عافیت سے، بس بخواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے۔ مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ پھر یکایک تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے صبر کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آزمائش طلب کی تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ آپ عبادت الہی میں مصروف تھے کہ کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ کی جتنی بھی بھیڑ بکریاں مویشی تھے سب جل گئے۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا جس کی چیز تھی اس نے ان کو جلا دیا، اور پھر سے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد پھر لوگ آئے اور دیکھا کہ آپ عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جتنے بھی اونٹ، گھوڑے، جو بھی آپ کا مال و زر تھا سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے۔ غرض زن و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندہ سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے، یعنی صبر کے بعد کشادگی ہے اور صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتہ حالت نماز میں ان کے جسم میں پھپھولے پڑے اور ان میں سے زخم پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت گل سڑ گیا اور ان میں کیڑے آ گئے۔ اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی خداوند کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ بتایا جاتا ہے، وہ آپ کی بہت زیادہ خدمت گزار بیوی تھی۔ حالت کثر کرسی میں جب ہر چیز نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب، مال و متاع سب کچھ آپ سے چھین گیا، تو اس وقت یہی بیوی آپ کی فرمان حال ثابت ہوئی۔ ہر طرح کی حالات میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اس قدر بیماری میں جہاں سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ آپ کی خدمت گزاری کرتی۔ اسی طرح ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت گزاری کے لیے وہ باہر شہر سے تشریف لے کر گئی تھی کہ جب راستے میں شیطان لعین سے ان کی ملاقات ہوئی، جہاں پر شیطان نے کہا، کیا تمہیں میں ایک عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے شوہر کی بیماری جاتی رہے؟ اس پر شیطان نے، جو کہ ایک پیر کی حالت میں تھا، یعنی ایک درویش منش نیک صفت انسان کی حالت میں تھا، اس نے آپ کی بیوی کو کہا کہ اپنے شوہر کو سور اور شراب استعمال کراؤ تو اس سے وہ جلد بہتر ہو جائے گا اور اس کا مرض بالکل جاتا رہے گا۔ گھر آ کر جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے فرمایا کہ اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فوراً آرام آ جائے گا،
یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمہ، تو مجھ کو گنہگار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اسی طرح سے آپ نے دربار خداوندی میں بہت تضرع سے آہوزاری کی اور کہا، اے اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی ہمت نہیں، اور اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر رحم کر اور اپنا کرم فرما۔ ناظرین گرامی، ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کو پکڑ کر اپنے زخم میں دوبارہ رکھ دیا تو وہ کیڑے بہت زیادہ برا کاٹنے لگے اور اس سے بیماری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس کیڑے کے کاٹنے سے بے تاب ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا۔ جس پر حضرت جبرائیل نے کہا، اے ایوب، تم نے تو اب سے اپنا مرض خدا کو خود مانگا ہے، اور جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر گیا ہوا تھا تو آپ نے اس کو پکڑ کر دوبارہ سے اپنے گھاؤں میں رکھا۔ یہ تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ خدا کسی بے گناہ کو ایسے ہی تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ ناظرین، الغرض کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کرنا اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے اور آپ سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، اس سے چشمہ نکل پڑا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس سے نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پا جاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور زمین سے چشمہ جاریہ نکل آیا اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل چنگے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر آپ سے لیں، وہ پھر پہلے سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے گی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں، ان کو خداوند قدوس اپنے بے شمار نعمتوں میں سے نوازتا ہے۔ ناظرین محترم، خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک و صالح بندوں پر آزمائش کے مواقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلہ میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے اور پھر انتقال فرمایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔